السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کی ایپیسوڈ 37 ہے، جو بہت خوبصورت ناول ہے اور آپ لازمی اس کو سن رہے ہوں گے۔ اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ عمارت کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے۔ 2-3 آدمی ہڑبڑائے ہوئے باہر آئے۔ ایک کی نظر دور گیٹ پر پڑی، جس کا بڑا سا کنڈا تالیہ کھول رہی تھی۔ روکو پکڑو! وہ حواس باختہ سا چلایا، مگر تالیہ کنڈا کھول چکی تھی۔ گیٹ کھل گیا اور وہ دونوں باہر بھاگ گئے۔ پنجرے میں بیٹھے وان فاتح نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہر طرف ان لوگوں کی روکو پکڑو کی پکار مچ گئی تھی۔ کسی نے مشل اٹھائی، کسی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی۔ بہت سے لوگ گیٹ کے پار ان کے تعاقب میں دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں موندے اکڑوں بیٹھا تھا۔ آریانہ دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا آپ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ؟ فاتح نے آنکھیں کھولیں۔ سفید لباس والی آریانہ پلکیں چھپک چھپک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ کبھی پڑھی تو نہیں، لیکن تالیہ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، آپ درست کہہ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال آپ کو کسی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیے کافی ہیں۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، وہ پوری سچائی سے بولا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی پنجرے کی طرف دوڑتا آیا اور مشل کی روشنی میں کھلی رسیاں دیکھنے لگا۔ وہ دم بخود تھا۔ پنجرے کے دروازے پہ ضرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ جھکا اور زمین پہ گرا تالا اٹھا کے دیکھا۔ وہ صحیح سلامت تھا، جیسے چابی سے کھولا گیا ہو، نہ کہ توڑا گیا ہو۔ کس نے کیا ہے یہ؟ تالا کس نے کھولا ہے؟ بتاؤ! وہ مقامی زبان میں تالا لہرا کے غصے سے فاتح سے بولا۔ اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ آریانہ کی قدرے خائف سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ تالا! فاتح اپنی زبان میں تالے کی طرف انگلی کر کے اشاروں میں سمجھانے لگا۔ اس آدمی نے کھولا ہے۔ وہ جو… اس نے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ لمبے بالوں والا ہے۔ چہرے پہ زخم کا کوسنما نشان ہے۔ وہ آیا تھا اور اس نے یہ تالا کھول کے ان کو بھگا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کر کر کے بتا رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا۔ زخم کے نشان والا آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ کیا اس نے بھگایا ان کو؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں، اس کے پاس چابی تھی۔ اس نے تالے میں ڈالی، اسے کھولا اور ان کو بھگا دیا۔ فاتح نے ہاتھوں سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا۔ آدمی نے دانت کچکچائے، غصے سے دروازہ بند کیا، تالا مقفل کیا، اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے اس الجھن سے پوچھنے لگی۔ سیاست! وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ کس طرف جانا ہے؟ وہ دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ کے پار تاریک گلیاں تھیں، صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی، جسے بامشکل ہاتھ سجائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں، بس بھاگو! وہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اندھیر گلی میں وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پیچھے اس عمارت سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے۔ گلیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے کھلے سے احاطے میں آ گئے۔ یہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور چھابڑیوں کی قطاریں لگی تھیں، جو رات کی اس پہر چادروں سے ڈھکی تھی۔ شاید وہ بازار تھا۔ وہ بنا مڑے بھاگتے چلے گئے۔ تعاقب کرنے والوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ تالیہ کے سر پر دوڑتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جسم پسینے میں نہا گیا، مگر وہ دوڑے جا رہی تھی۔ سامنے شہر کی طویل فصیل تھی۔ وسط میں گیٹ لگا تھا، مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے، یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے۔ ایک دوسرے کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ بولنے یا پوچھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے دیوار پہ جست لگائی، اوپر چڑھنے لگا۔ دور سے مشلوں کی روشنی قریب آ رہی تھی۔ آوازیں، شور۔ تالیہ دیوار پہ ہاتھ جمائے اوپر پیر جمانے لگی۔ فصیل اتنی اونچی نہ تھی، صرف علامتی تھی۔ چند لمحوں میں دونوں وقت کے مسافر دیوار کے پار کود چکے تھے۔ سامنے لمبی سڑک تھی اور اس کے گرد کھیت تھے۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ وان فاتح کہتے ہیں کہ میری ضرورت نہیں، وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کے الٹ تھا۔ وہ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ پیچھے فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ سیریسلی چیتالیہ، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ وہ حواس باختہ سا بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی، لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیتوں کے دائیں طرف جھاڑیاں تھیں، ان کے پار جنگل۔ ایڈم کے قدم اس طرف اٹھنے لگے۔ وہ بھی اس سمت میں بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور جنگل تھا، اس رین فارسٹ سے میلوں دور، مگر ویسا ہی تھا۔ اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی، کہیں نشیب۔ وہ دونوں بھاگتے چلے گئے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چیتالیہ، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے! وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے۔ چیتالیہ، اب کیا کر رہی ہیں؟
تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس، وہ دھونکنی کی طرح چلتے تنفس کے ساتھ رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوگی۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ زخم کے نشان والا آدمی، وہ موٹا ہے، اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی تھی، اور دوسری چیز، وہ گھبرایا کھڑا تھا۔ کتے کی حصے مشامہ، سونگھنے کی خوشبو۔ کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ کھینچے۔ کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت ہے، منگکدو، انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے ایک اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ؟ وہ دم خود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے بے حال ہو گئی تھی، کلائیوں سے خون رس رہا تھا۔ کیونکہ میں شکار باز ہوں۔ پھر وہ ایک درخت کی جانب لپکی ہوئی، اور اس لیے بھی کیونکہ KL کے جس کون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا، اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچنا بھی سکھایا تھا۔ ایک درخت کے پاس وہ رکی اور دیوانہ پاوار پتے توڑنے لگی۔ ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ سکنکیڈ اچھی رہتی ہے۔ کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا، مگر میرے خواب کے مطابق یہاں مرچیں اور توت ہی ہیں۔ وہ پتوں کو مسلنے لگی، ان کا رس، ان کی خوشبو ناقابل برداشت تھی، مگر تالیہ دیوانہ وار ان کو خود پہ ملنے لگی۔ ایڈم بھی خود پہ پتے اور ان کے ننھے پھول مسل کے مل رہا تھا۔ آس پاس تیز خوشبو آنے لگی۔ تالیہ کو زوردار چھینک آئی، اس نے ناک بند کر لی اور پھر ایک درخت کی کھو میں جا بیٹھی۔ دور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جنگل میں ذرا سی حرکت جو درخت کے قدموں میں کی جاتی، اس سے درخت ہلکا سا ہلتا، اور وہ درخت اوپر پتوں تک پہنچتے پہنچتے زوردار جھنجھناٹ میں تبدیل ہو جاتا۔ مزید بھاگنے کا مطلب تھا اپنی پوزیشن سے تعاقب کاروں کو آگاہی دینا۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ایڈم بھی اس کے ساتھ کھو میں آ بیٹھا۔ وہ دونوں آس پاس کے درختوں سے بھی چھپ چکے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دور کتوں کے گھرانے کی آواز، دوڑتے قدم۔ یہ جنگل کسی رین فارسٹ کی طرح ہی تھا، گیلا، کیچڑ آلود، گھنے درخت اور ہر طرف اندھیرا۔ ایسے میں ایڈم نے ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جو گھٹنوں کو سینے پہ لگائے سمٹی بیٹھی محتاط سی تعاقب کاروں کی آوازیں سن رہی تھی۔ آدھی کھلی چوٹی، آگے کو ڈالے مٹی لگا چہرہ، گالوں پہ زخم کے نشان۔ اسے اس سے ہمدردی ہوئی۔ آپ کو آپ کے خواب یوں بھی مدد دیتے ہیں؟ ذرا نرمی سے پوچھنا چاہا۔ ہاں، کیوں، تم خواب نہیں دیکھتے کیا؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ایڈم کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لب بھینچ لیے۔ آپ کو برداشت کرنا 600 سال پیچھے آنے سے زیادہ مشکل ہے چیتالیہ۔ 557 سال، کبھی ریاضی کی کتابیں نہیں نہ پڑھیں اس لیے۔ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ پھر سے لب کھولے ہی تھے کہ تالیہ نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ایڈم کا سانس تھم گیا، بدن خود تھوک نگلا۔ وہ البتہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، چہرے پہ پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا چیتالیہ؟ وہ دبا دبا سا بولا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کے نکال لاتی ہوں۔ تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا رکی، سوائے سمی کے۔ آخری فقرہ لبوں میں ادا کیا، مگر اس نے سن لیا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی بہادر ہو کے اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سوگوار نظر آئی، پھر جلدی چہرے کو واپس سنجیدہ کر لیا۔ آوازیں دور جا رہی تھی، اور وہ ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں۔ توت کے پتوں نے کام کر دکھایا۔ مسکرایا۔ چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی دم توڑ گئیں۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آوازوں کا تھا۔ تالیہ کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کی جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا۔ یہاں سے وہ واضح نظر نہ آتا تھا، بس سیاہی پہ چند تارے تھے، جیسے تارے۔ وہ چونکی۔ ہمیں جنگل سے نکل کے اس تارے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں الور سونگائی لے جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایڈم بھی باہر نکل آیا۔ میرے گاؤں کا نام۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ایڈم اس کے پیچھے لپکا۔ کیا آپ کو وہ تارا یاد ہے؟ مجھے تاروں کا سارا ڈیزائن یاد ہے، میں پہچان لوں گی۔ تالیہ کچھ نہیں بولتی کہہ کے وہ رکی، سوائے اپنی زندگی کے 10-11 سالوں کے۔ وہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس دی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ چیتالیہ بہت ذہین ہے، وہ بے اختیار بولا تو تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے جانتی ہیں؟ کدھر؟ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جیل میں، وہ سنجیدگی سے جتا کے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، جو غصے سے اس کی پشت کو دیکھا اور پیچھے لپکی۔ ابھی وہ جیل بنی ہی نہیں جس میں تالیہ مراد کو قید کیا جا سکے۔ بن بھی چکی ہے، پچھلی رات ہم اس میں گزار بھی آئے میڈم۔ اور وہ توڑی کس نے تھی؟ ہاں، وہ ترکی بترکی جواب دیتی اس کے ہمراہ باہر جا رہی تھی۔
درختوں کی حدود ختم ہوئی تو سامنے سڑک نظر آئی۔ وہ جنگل کو کاٹ کے بنائی گئی تھی اور سیدھی ملاقہ شہر کی فصیل تک جاتی تھی۔ سڑک پہ قدم رکھتے تالیہ نے گردن اوپر اٹھائی تو سیاہ آسمان اپنے تاروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے اوپر دیکھتی رہی، پھر بازو بلند کر کے اشارہ کیا۔ اگر ہم اس تارے کو اس جانب رکھیں تو اشاروں سے بتانے لگی، ہم الور سونگائی پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اس سمت میں سفر کرنا ہے۔ اوکے۔ ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، بس ایک جانب ملاقہ تھا اور دوسری جانب کا راستہ الور سونگائی کو جاتا تھا۔ تالیہ نے باری باری دونوں اطراف میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرے بابا ابھی تک الور سونگائی میں ہوں۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی، پھر چونکی، لیکن وان فاتح ملاقہ میں ہیں۔ لیکن ہمیں پہلے الور سونگائی جا کے آپ کے والد کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔ وہاں لوگ کچھ بتائیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ سکیں گے اور وان فاتح کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہم فاتح صاحب کے لیے واپس آئیں گے، مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر بابا قید ہو چکے ہیں تو وہ ملاقہ میں ہی ہوں گے یا کسی دوسرے شہر میں۔ الور سونگائی جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن فاتح صاحب نے کہا تھا کہ تم میں اور مجھ میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ وہ تیزی سے بولی، چبھتی ہوئی نظریں ایڈم پہ جمی تھی۔ میں کتابیں پڑھنا جانتا ہوں، یہی نا؟ تم حکم ماننے کے لیے بنے ہو، لیڈ ہونے کے لیے نہیں ہو۔ تالیہ حکم دینے کے لیے بنی ہے، لیڈ کرنے کے لیے۔ اس لیے تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی تو اس کا انداز حتمی تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، پہلے ہمیں ان کیا سوچنا ہے۔ مگر آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کیا یہی کہ ان کو قید چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤں؟ مجھے زیادہ عزیز وہ وعدہ ہے جو انہوں نے مجھ سے ابھی لینا ہے۔ مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ اور اس نے فصیل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مگر ملاقہ میں وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ تالیہ نے جواب میں مسکرائی۔ وہ دو بدحال پھٹے کپڑوں اور میلے چہرے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے نہ رہیں تو وہ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایڈم نے چونک سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بتاتی ہوں، پہلے واپس چلو۔ ہمیں صبح ہونے سے پہلے شہر کی دیوار پھلانگنی ہے۔ وہ سڑک پہ آگے بڑھ گئے۔ اندھیرا سڑک، دوسری طرف جنگل اور درمیان میں کھڑا ایڈم۔ اس نے ایک بے بس نظر الور سونگائی تک جاتے راستے پر ڈالی اور پھر تالیہ کے پیچھے چل دیا۔ صبح کی سفید روشنی اس وسیع احاطے میں پھیل رہی تھی۔ پنجرے میں تنہا بیٹھے وان فاتح آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اور دور نظر آتے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں شکاری کتے اور گھوڑے واپس آ کھڑے ہوئے تھے، ناکام نامراد۔ وہ تالیہ یا ایڈم کو پکڑ کے نہیں لائے تھے، وہ ان کے سوار آتے ہی ساتھ ہی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے تھے۔ چہرے پہ زخم والا غصے اور حیرت سے کچھ کہہ رہا تھا اور دوسرا آدمی انگلی اٹھا اٹھا کے اس کو کھری سنا رہا تھا۔ فاتح خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ ان کا وقتی جھگڑا تالیہ اور ایڈم کو کافی مہلت دلا چکا ہوگا۔ ایسے میں ایک اور آدمی پنجرے کے قریب آیا، تالا کھولا، اسے کندھے سے کھینچ کے باہر آنے کو کہا۔ فاتح نے زور سے کندھا جھٹکا اور بندے ہاتھ سیدھے اٹھائے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں خود آ رہا ہوں۔ زبان وہ نہیں سمجھا تھا مگر اشارہ سمجھ گیا تھا۔ روب تھا یا کیا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وان فاتح بندے ہاتھوں پیروں کے ساتھ نیچے اترا، سر اٹھا کے چمکدار سفید ہوتا آسمان دیکھا۔ گردن سے بندھی رسی پیروں تک جاتی تھی مگر اس طرح کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتا تھا۔ آدمی سے اپنے تعاقب میں چلاتا ایک طرف لے آیا۔ عمارت کے دائیں جانب ایک لمبا سا برآمدہ بنا تھا جس میں سلاخوں کے دروازے تھے، گویا ایک طویل سا قید خانہ۔ آدمی نے سلاخ دار دروازہ کھولا، اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر چلا آیا۔ وہ طویل بیرک تھا اور اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، نحیف، کمزور، کچھ توانا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، چہروں پہ تھکن اور زخم لیے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی لیٹا تھا۔ سب نے اس آدمی کو اندر آتے دیکھا جو گدلے لباس اور چہرے پہ لگی مٹی کے باوجود باروب اور باوقار لگتا تھا۔ اس کا اغوا کار اب اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ فاتح نے مزاحمت کیے بغیر ہاتھ سامنے کر دیے۔ رسیاں کھولنے میں کافی دیر لگی، پھر وہ باہر نکل گیا تو وان فاتح نے کلائیاں ہاتھوں سے دبائیں، گویا درد سے سکون پانے کی کوشش کی۔ ارد گرد تمام قیدی اسی کو دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ سلاخ دار دروازے کے ساتھ جا کھڑا ہوا، یوں کہ پوچھ 10 سلاخوں سے لگی، اور چہرہ ان کے بدحال مفلس قیدیوں کی طرف موڑ لیا۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے ماتھے تک لے گیا، سلام، سر کو خم دیا۔ وہ خالی چہرے اور ویران آنکھوں والے لوگ ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ ننھی پری نے کان میں سرگوشی کی۔ یہ کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس حال میں کیوں ہیں؟ کس نے حق دیا ان اغوا کاروں کو کہ وہ جیتے جاگتے آزاد انسانوں کو جانوروں کی طرح اس پنجرے میں قید کر ڈالے؟ وہ الجھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، لب ہلائے بنا آریانہ کو جواب دے رہا تھا۔ آپ ان کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈ؟ آپ کو مراد اور اس کی چابی کا انتظار کرنا ہے جس کے ذریعے آپ جلد از جلد واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں جہاں ملک کی سب سے طاقتور کرسی آپ کی منتظر ہے۔ آریانہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ اس کا سب کانشیس مائنڈ تھا جو اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دائیں سے بائیں ان خالی چہروں میں نظریں دوڑا رہا تھا، ہر آنکھ میں کرب غم کی عجب کے داستان تھی۔ اس مایوس لمحے میں فاتح رامزل کے اوپر عجیب سا انکشاف ہوا۔ ہم تینوں کا غلطی سے وہ دروازہ پار کرنا، میں سمجھتا رہا وہ ایک حادثہ ہے، لیکن نہیں، وہ چونک گیا تھا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، میں یہاں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ 600 سال پہلے کے ملاقہ میں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے، کوئی مقصد، کوئی کام، کوئی شے جو 6 صدیاں پہلے ادھوری رہ گئی تھی اور اسے پورا کرنے کے لیے وقت نے خود کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔
ہم وقت کے قیدی ہیں مگر کسی وجہ سے، اور جب تک وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وقت ہمیں واپس جانے نہیں دے گا۔ آریانہ دھک سے رہ گئی۔ اور وہ وجہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی ڈیڈ؟ اس نے ان لٹے پٹے چہروں سے نظر ہٹا کے ساتھ کھڑی بے چین سی آریانہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ کیا کوئی ایسی پہیلی ہے جو تمہارا باپ حل نہ کر سکا ہو بیبی؟ مگر آریانہ نہیں مسکرائی۔ وہ پریشانی سے اس کو دیکھے گی۔ ملاقہ کا قدیم شہر جاگنے لگا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ اٹھ اٹھ کے کام کے لیے گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ایسے میں وقت کے وہ دو مسافر ایک گھر کے باہر کونے میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ لکڑی کا 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر ٹیرس اور کمروں کے دروازے بنے تھے۔ سیڑھیاں بیرونی تھی۔ گھر کی چھت دوسرے گھروں کی طرح لکڑی کی مخروطی طرز کی تھی۔ وہاں ساری گلی میں مخروطی چھتوں والی لکڑی کے ایک جیسے گھر ہی بنے تھے۔ دفتر ٹیرس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر جاتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا، وہ دونوں دیوار کی اور سے نکلے اور جھک کے چلتے ہوئے تیزی سے کمرے میں جا گھسے۔ تالیہ آگے تھی اور ناخوش سا ایڈم پیچھے۔ باہر ابھی تک جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ اندر آتے ہی جو منظر سامنے آیا، اس میں زمین پر فرشی بچھونا بچھا تھا جس پہ ایک ننھا بچہ سو رہا تھا اور ایک عورت ان کی جانب پشت کیے چادر جھاڑ رہی تھی۔ تالیہ بلی کی چال چلتی اس کے پیچھے آئی اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عورت کو مزاحمت کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اس کے بازو کے نرگے میں چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ تالیہ نے احتیاط سے اس کا سر بچھونے پہ ڈال دیا۔ جب یہ جاگے گی تو اسے لگے گا یہ کمزوری سے چکر کھا کے گر گئی تھی۔ وہ مڑی تو دیکھا ایڈم ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس عورت کو تکلیف دینا ضروری تھا؟ تو کیا کہتی محترمہ، ہم آپ کے گھر چوری کرنے آئے۔ خاموشی پہ سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ کانٹ بلیو میں ایک چوری کی واردات میں شریک ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے تم دھوکہ دہی کی واردات میں بھی شریک ہو چکے ہو، جب تم مجھے دھوکہ دے کر فاتح صاحب کو سن بھاؤ کے گھر لے آئے تھے چابی جوڑ کے۔ اس لیے زیادہ پارسا نہ بنو۔ اللہ نے زندگی رکھی تو واپس جاتے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو جیل بھجواؤں گا، وہ جل کے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ صندوقوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کھاتا پیتا گھرانا لگ رہا ہے، قیمتی چیزیں ہوں گی ان کے پاس۔ خدا کرے اس گھر میں کوئی اور نہ ہو، اس لیے جلدی سے اپنے لیے کپڑے ڈھونڈو۔ خاوند کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ صندوق کھول کے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کمرے کی دیوار پہ لگی مشل جل رہی تھی، اس سے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ بچہ ہنوز سویا ہوا تھا۔ فجر باسی ہو گئی۔ ملاقہ پہ سورج طلوع ہونے لگا تو شہر کی گلیوں نے دیکھا۔ وہ دونوں چپکے سے سیڑھیاں اتر کے گلی میں آ گئے اور اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور یہ وہ بدحال وقت کے مسافر ہرگز نہ لگتے تھے۔ تالیہ نے جامنی ریشمی باجوگر کرنگ پہن رکھا تھا، پیروں تک آتا لہنگا نما لباس اور گھٹنوں تک آتی قمیض، کندھے سے دوپٹہ گزار کے دوسرے پہلو پہ باندھ دیا تھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں اور گردن میں موتیوں کی مالا تھی۔ حمام میں رکھے عجیب دودھ سے بنے ملغوبے سے اس نے بال بھی دھو لیے تھے، کنگھی بھی کی تھی، اور اب سنہری بال کنگھی ہوئے چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ کان میں مصنوعی بڑا سا پھول لگا رکھا تھا اور سر پہ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ملے طرز کا ہیٹ تھا، نہ کہ انگریزی طرز کا جو وہ ملائیشیا میں پہنتی تھی۔ یہ الٹے لٹو کی شکل کا تھا اور ڈوری ٹھوڑی تلے اڑس دی جاتی تھی، یوں کہ آدھا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ ایڈم نے بھی ایسا ہی ہیٹ پہن رکھا تھا، نیچے کھلا سا پاجامہ، اوپر لمبی قمیض، اس پہ نیلے رنگ کی پتلی جیکٹ جو سامنے سے کھلی تھی، گویا کوٹ ہو۔ یہ مقامی لباس تو اس پہ کافی کھلا تھا۔ شہر جاگنے لگا تھا۔ لکڑی کے مکان، ان کے درمیان آتے جاتے لوگ، کافی عورتوں کے سروں پہ دوپٹے تھے اور لباس کھلے تھے۔ مردوں کے لباس ایڈم کی طرح تھے۔ چند ایک نے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا بھی تھا۔ غیر آرام دہ ایڈم جو بدک کھلے جوتوں میں چل رہا تھا اور گردن کڑا کے شنشانے بے نیازی سے چلتی تالیہ۔ سنو تم میرے بھائی ہو، راستے میں ہدایت دی، اللہ مجھے جہنم میں بھی آپ کا بھائی نہ بنائے، میں ایک اور سٹوری بتا رہی ہوں۔ وہ بنا اثر لیے بولی، ہم چین سے آئے ہیں، مسالوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی کاروبار بہت ان تھا۔ لوگ انڈیا سے سمندر کے راستے ملاقہ کی بندرگاہ تک آتے اور مسالے بیچتے تھے۔ تو ہم انڈیا سے کیوں نہیں آئے، چین سے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہم انڈین نہیں لگتے ڈفر، ہم چینی لگتے ہیں۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں بازار کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وہاں لکڑی کی دکانیں گلیوں میں بنی تھی، قہوہ خانے بھی تھے جہاں باہر کرسیاں میزیں بچھی تھی۔ ریڑھیوں پہ سامان رکھ کے بھی لوگ فروخت کر رہے تھے۔ غرض فجر کے ساتھ ہی بازار میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ بس ایک چیز نہ تھی جو آج کی دنیا میں ہوتی تھی، شور، ٹریفک کا، موسیقی کا، آوازوں کا۔ ہرگز نہیں۔ آبادی کم تھی، لوگوں کے اپنے بولنے کی آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ بس وہ دونوں باوقار چال چلتے آگے بڑھتے گئے۔ جہاں کئی عورتیں سر سے پیر تک ڈھکی تھیں، وہاں کئی کندھوں سے گھٹنوں تک کا لباس پہنے ہوئے تھیں، یوں کہ کندھے بھی برہنہ تھے۔ اونچے جوڑے بنائے ہوئے مردوں کے ساتھ بازار میں کام کر رہی تھی، انہیں کوئی ہراساں نہیں کر رہا تھا۔ عجیب ماحول ہے 600 سال پہلے کے ملاقہ کا۔ وہ چنبے سے بڑبڑائی، 557 سال چیتالیہ، وہ جتا کے بولا تھا، اور ہم بازار میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں۔ ایک یہی چیز تھی جو ان صندوقوں سے نہ ملی تھی، ایک سکہ یا دمڑی بھی نہیں تھی۔ غالباً وہ اپنے پیسے کہیں چھپا کے محفوظ رکھتے تھے۔ تالیہ رک گئی۔ ایک دکان کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو کپڑے کا ایک تھیلا اٹھا رہا تھا، پھر اسے سونے کا ایک سکہ دکاندار کی طرف بڑھایا۔ سونا، ہمیں سونا چاہیے۔
وہ بڑبڑائی، زیر ایک نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ قدیم زمانے کے اس بازار میں لوگ معمول کی خریداری کر رہے تھے۔ ایک نگاہ ایک عورت پہ جا رکی جو لہنگے، قمیض اور سر پہ دوپٹے میں ملبوس تھی، اور ایک سبزی کی ریڑھی پہ کھڑی مختلف قسم کے پالک کے پتے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور کلائی میں موٹے کنگن تھے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں۔ ہیں؟ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر کیسے؟ تالیہ نے ہیٹ ذرا سر پہ اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ، اس پہ چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاکہ کل کو تم وہی تکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو اور تمہارا گناہ بھی میرے سر آئے۔ آپ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا، میری حفاظت کی نیت سے، تاکہ کل کو اگر میں بھرے بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور اچکے کیسے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار سکتے اور میں ان کو موقع نہ دوں۔ تالیہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی، بات میں وزن تھا۔ ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، مگر تکنیک یہ ہے کہ… وہ نخریلے انداز میں شانے بے نیازی سے بولی، پہلے ٹارگٹ سے ہاتھ ملاؤ زور سے، اور اس کی گھڑی یا انگوٹھی کو زور سے دباؤ۔ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہمارے جلد پر ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے لمحے گھڑی کو آہستہ سے اتار لو، مگر چونکہ زور سے دبایا تھا تو ٹارگٹ کو لگے گا کہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے۔ اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ آئی سمجھ؟ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ واؤ! اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے؟ تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو میں تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس تکنیک کا راز بتاؤں؟ چپ کر کے کھڑے رہو ادھر، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ناکس کوڑ کے ہوں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بازار ریڑھی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پہ بڑے بڑے دوریان کے رکھے تھے، ان کی مہک اتنی تیز تھی کہ ہر سو پھیلی تھی۔ وہ ان کو اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے کچھ کہا تو وہ گڑبڑا کے مسکرا دیا اور پھل واپس رکھ دیے۔ کنکھیوں سے تالیہ اس عورت سے ٹکراتی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لمحوں بھر کا کھیل تھا اور وہ واپس آئی، رومال میں چھپے کڑے دکھائے۔ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا توانکو۔ ایڈم محمد نے بے اختیار آسمان کو دیکھا۔ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ وہ کرارا سا جواب دیتی، مگر ایک طرف ہر دم شور سا مچ گیا۔ آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپ، لوگ دونوں اطراف میں ہٹنے لگے۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگے، بغل، اعلانات، راستہ صاف ہونے لگا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپر تلے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا۔ کیوں نہ اعلان اور نعروں کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تالیہ یکٹک کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا۔ تالیہ بتائیں نا، یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ شہزادی، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، ملاکہ شہزادی کی سواری آ رہی ہے، ادب سے راستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھی، اس میں تپش سی بھرنے لگی۔ ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم، وہ دیکھو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا، کچھ جوش اور کچھ ہوش سے کام لے کے۔ شمال کی سمت سے قافلہ سا آ رہا تھا۔ آگے گھڑ سوار تھے، کوئی بگل بجا رہا تھا، کوئی تلوار تانے ہوئے تھا۔ درمیان میں شاہی طرز کی بھگی تھی، سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار بنے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس پہ جتے تھے۔ وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ بھگی کی کھڑکی کھلی تھی، پردہ ہٹا تھا اور اندر تالیہ نے انہیں پرتپش نگاہوں سے بھگی کو دیکھتے گردن اونچی کی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے، دونوں طرف لوگ شوق اور رعب کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے۔ نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقیناً شہزادی کے حق میں تھے۔ جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ باہر نکلا۔ اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ بھگی کے پہیے قریب آ رہے تھے۔ جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیہ کا سانس تک رک چکا تھا۔ کھڑکی قریب آئی، اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا، بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھیں، سرخ لباس، اس کے کندھوں پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا، بندھے بالوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے اویزے، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی، کافی خوش شکل تھی، بس خوش شکل۔ مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایڈم کھڑے تھے۔ تالیہ بنا پلک جھپکے نگاہیں اس پہ جمائے ہوئی تھی۔ دفتن شہزادی کی نظریں تالیہ مراد پہ آ رکیں۔ تالیہ نے ہیٹ اوپر اٹھایا، سنہری بال اور ان کے ہالے میں دمکتا چہرہ، زخم کے نشان اور آنکھوں کی سرد نفرت۔ شہزادی کی کاجل لگی آنکھوں نے چند لمحے تک اس لڑکی کو دیکھا، پھر نگاہیں آگے لے گئی، مگر وہ انہی سرد نظروں سے دیکھے گئی۔ بھگی دور چلی گئی، سپاہیوں کے گھوڑے آگے بڑھ گئے۔ ایک شہر سا ٹوٹا، اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا سنا تھا۔ ایڈم مایوسی سے بولا۔ تالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا اور ادھر ادھر کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ وہ ابھی دور جاتے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا آپ لوگ شہزادی کو پسند کرتے ہیں؟ آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تو مسکرائی۔ میں اور میرا بھائی پہلی دفعہ چین سے ملاقہ آئے ہیں، علاقے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔
اس کا لہجہ مختلف تھا اور وہ یہ زبان ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی، مگر آدمی سمجھ گیا، سر ہلایا۔ جب اتنے مسئلہ آدمی ساتھ ہوں تو کون شہزادی کو ناپسند کر سکتا ہے؟ انداز میں طنز تھا۔ میں نے سنا ہے شہزادی بہت ظالم ہے، الور سونگائی سے بہت سے لوگ قید کروائے ہیں اس نے۔ ایسا ہی ہوا ہے، پورے ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہیں، سارے قید خانے بھر چکے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ قید خانے کہاں ہوں گے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ محل میں ہی ہوں گے، مگر یہ ظلم شہزادی نے اکیلے نہیں ڈھایا، بندھارا اس میں برابر کا شریک تھا۔ یہ سارے بندے اسی کے حمایت پر پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے، دونوں ایک جتنے ہی قصوروار ہیں۔ وہ تنفر سے بولی۔ بوڑھا گردن گھما کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کا باپ؟ شہزادی تاشا کا، ملاقہ کا بندھارا وزیر۔ بوڑھے آدمی نے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے۔ بندھارا شہزادی کا باپ نہیں ہے، اور یہ شہزادی یان سوفو تھی، جو چین کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مرسل شاہ سلطان کی ہونے والی بیوی۔ بندھارا تو سلطان کا پھوپھی زاد بھائی ہے، شہزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تالیہ ہکا بکا رہ گئی، سارا جو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی؟ شہزادی تاشا کون ہے؟ وہ آدمی اتنا ہی حیران تھا۔ ایڈم بے بسی سے ترجمے کا منتظر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی تاشا ملاقہ کی شہزادی، بندھارا کی بیٹی، جس کے قصے دور دور تک مشہور ہیں۔ وہ بے چینی سے بولی۔ کچھ غلط تھا؟ میں نے محل میں کافی عرصہ کام کیا بیٹی، ہمارے ملک میں تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے، میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تاریخ کی کتابیں کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ تو پھر بندھارا کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ پچھلے بندھارا کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے، مگر 5 روز قبل اس کو پھانسی دے دی گئی ہے اور بیٹے جلا وطن کر دیے گئے۔ اس نے سلطان کے پھوپھی زاد کے ساتھ مل کے سارے پمبوروں کے لوگوں کو پکڑوایا، مگر وہ سلطان کا پھوپھی زاد، اس نے محل میں آتے ہی بندھارا کا پتہ بھی صاف کر دیا، خود نیا بندھارا بن بیٹھا، اور اس کی بیٹی، اس کی آواز کانپی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، 10-11 سال کی، وہ چند دن پہلے کھو گئی تھی، مگر راجہ مراد کو لگتا ہے اپنی بیٹی کے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں وہ سلطان سے ناراض ہو کے الور سونگائی میں جا بسا تھا، سب جانتے ہیں وہ خود پمبورو تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی، چال چلی، اس نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا اور سلطان کا پسندیدہ بن بیٹھا۔ پچھلا بندھارا شہزادی یان سوفو کا ہمدرد تھا، اسی کی طرح ظالم، مگر راجہ مراد یان سوفو سے زیادہ ظالم ثابت ہونے والا ہے۔ سلطان آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتا ہے، اور سچ پوچھو تو اس وقت سرزمین ملاقہ کا سب سے طاقتور شخص اصل بادشاہ راجہ مراد ہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے شاہی خاندان کا حصہ تھا، چند سال غریب لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی وہ نہیں بدلا، وہی تکبر، وہی طاقت کی حرص۔ بوڑھا نفرت اور غصے سے بول رہا تھا، ساتھ کھڑے وہ 2 آدمی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تالیہ مراد سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی، 1 قدم 2 قدم، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سرخ آنسو جس میں خوف تھا، وحشت تھی، بے یقینی تھی۔ راجہ مراد کہاں رہتا ہے؟ ابھی تو وہ سبز پہاڑی والے محل میں رہائش پذیر ہے، یہاں سے چند کوس دور اس طرف۔ ایک آدمی جوش سے بتانے لگا۔ وہ مردہ چہرے کے ساتھ پلٹی۔ ایڈم ناسمجھی سے اس کے پیچھے لپکا۔ چیتالی یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تالیہ نے اسی سمت قدم اٹھاتے زیورات کی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو۔ مگر میں کیسے؟ حکم مانو ایڈم، حکم مانو۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، اور قدم رک نہیں رہے تھے، وہ چلتی جا رہی تھی۔ ایڈم وہیں ٹھہر گیا، حیران پریشان۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا، راستے صاف تھے، آبادی کم تھی، راستہ بتانے والے بہت تھے۔ وہ ساحل کی سمت جا رہی تھی، بے جان قدموں سے، توانا قدموں سے، سرد مردہ دل سے، گرم کھولتے ہوئے دل سے، پتھریلی آنکھوں سے، آگ کی لپٹیں لیے آنکھوں سے۔ سڑک کے ارد گرد اونچے ناریل کے درخت لگے تھے، سڑک پہاڑی پہ اوپر تک جاتی تھی۔ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا، جہاں سپاہی تھے، کشتیاں کھڑی تھیں۔ وہ سڑک کے آغاز میں رکی اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سامنے سبز پہاڑی کی چوٹی پہ خوبصورت محل واقع تھا، بھوری لکڑی کا بنا مخروطی چھت کا اونچا محل۔ اس کی 4 دیواری کا بیرونی گیٹ بند تھا، اور باہر شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ تالیہ بنت مراد نے ہیٹ کی ڈوری 2 انگلی سے کھینچی، اتنے زور سے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ہیٹ نیچے جا گرا۔ سمندر سے آتی ہوا سے اس کے سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگے، اور ان کے ہالے میں دمکتا سفید گلابی خوبصورت چہرہ دور سے پہرے داروں کو نظر آنے لگا۔ وہ چکنے ہو گئے، وہ ملاقہ کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ وہ چمکدار آنکھیں محل پہ جمائے قدم قدم اوپر سڑک پہ چڑھ رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائیں۔ شاہی پہرے دار رک کے اس کو دیکھنے لگے، جو جامنی لباس میں، گردن میں موتی پہنے، نیچے سے اوپر چلتی آ رہی تھی۔ چرچ کے احاطے میں وہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہے، جس کو مسز ماریا نے نرمی سے تھاما ہے، اور اسی نرمی سے اس کا بریسلٹ اتار لیا ہے۔ وہ جب محل کی 12 دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہی تھی، سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ مسز ایگنس نے اسے چور کہتے ہوئے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ 11 سالہ بچی تیورا کے نیچے جا گری ہے، اب وہ چلا چلا کے اپنے پیسوں کا پوچھ رہی ہے۔
جب وہ دربار میں آتی تو وزراء اور درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دبے پاؤں رات کو یتیم خانے کے فریج سے بن نکال کے منہ میں ٹھونس رہی ہے، خوف سے بار بار دروازے کو بھی دیکھتی ہے۔ تالیہ مراد بنا پلک جھپکے پتھر نگاہیں گیٹ پہ جمائے اوپر چڑھ رہی تھی، قدم با قدم۔ وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادے اس کو سنا کرتا تھا۔ وہ گھاس پہ بیٹھی اسکیچ بنا رہی تھی، مسکرا رہی تھی اور زرد گلاب کوٹ میں اٹکائے ذوالکفلی اس کے ساتھ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی۔ وہ لاہور کے اس بنگلے میں فرش پہ پوچھا لگا رہی ہے، رگڑ رگڑ کے، اور قریب بیٹھی ماں کی اردو اور پنجابی کی گالیاں سن رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تیر اندازی، تلوار زنی، گھڑ سواری، نیزہ بازی وہ سب جانتی تھی، اور وہ اونچے اڑتے غباروں پہ ایک کے بعد ایک تیر چلا رہی تھی۔ کمان ہاتھ سے کھینچی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کو آ کے لگتا ہے۔ وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی۔ وہ تاریک کمرے میں لیمپ جلائے کتابیں کھولے بیٹھی پڑھ رہی تھی، ہاتھ میں سیب ہے جسے وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہے۔ رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی واقف تھی۔ وہ ذوالکفلی کے ساتھ جم میں کھڑی ہے، اوپر لگے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے وہ اپنے پیر مشقت سے زمین سے اٹھا لیتی ہے، اور وہ گھڑی پہ وقت نوٹ کر رہا ہے، پھر اسے مزید بہتر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ چین اور ملاقہ کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو وہ پکا نہ سکے۔ وہ سوپ پارلر کے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی ہے، سر پہ جالی دار ٹوپی ہے، اور سوپ بناتے بوڑھے شیف سے ہنس کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کوئی ایسا ٹانکا نہ تھا جس کو وہ کاٹ نہ سکے۔ وہ حفاظتی اینک لگائے، دستانے پہنے، احتیاط سے ایک گلدان پہ دھاگے لپیٹ رہی ہے، ساتھ ہی اصلی قدیم گلدان پڑا ہے جس کی جگہ اس کو یہ گلدان رکھنا ہے۔ وہ حرم کی نگران تھی۔ وہ تھپڑوں اور ٹھڈوں سے موٹی دردانہ کو فرش پہ گرائے مار رہی ہے۔ وہ دردانہ ہاتھ جوڑ رہی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے مگر وہ اس کو پیٹے جا رہی ہے۔ بندھارا کی سب سے قابل اعتماد مشیر۔ وہ ایئرپورٹ کے باتھ روم سے ڈر ڈر کے بیگ لیے نکلتی ہے، خوف، ڈھیر سارا خوف۔ وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف ہے۔ وان فاتح اس کو اسٹڈی میں بلا کے اسے فائل کی وجہ سے چور کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ اسرا کو زیر لب کوستی تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی ہے۔ غرض کیا تھا جو راجا کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا؟ وہ جنگل میں ہرنوں کو دور درختوں سے چھپ کے دیکھ رہی ہے، پھر تاک کے کھنجر مارتی ہے۔ وہ کھنجر فضا میں تیرتا، وہ سیدھا ننھے غزال کی گردن پہ جا لگتا ہے، وہ وہیں تڑپ کے گر جاتا ہے۔ سرخ خون بہہ رہا ہے، اسی لیے اس کو تاشا پہ سونا کہا جاتا تھا۔ تالیہ مراد چلتے چلتے گیٹ تک پہنچ گئی۔ پہرے دار برہمی اور ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ گرج کے پوچھا۔ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے باری باری ان تینوں کو دیکھا۔ پسونا یعنی راجہ مراد کو باہر بلاؤ، میں راجہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر محل کی ایک کھڑکی میں کھڑے آدمی نے چونک کے اسے دیکھا۔ ساحرہ؟ تالیہ نے آنکھیں مزید اوپر اٹھائیں۔ دور محل کی کھڑکی میں کھڑا شخص جو سونے کے تاروں سے مزین شاہی چگے میں ملبوس تھا اور جس کے سر پہ قیمتی کپڑا بندھا تھا، وہ کوئی لکڑہارا، کوئی مفلوک الحال آدمی نہ تھا۔ وہ اٹھی گردن والا، عقابی نگاہوں سے اسے دیکھنے والا راجہ مراد تھا، اور وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے چھمبے سے گیٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گردن اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم کون ہو؟ پہرے دار نے گرج کے پوچھا۔ میں، اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی، نظریں اوپر جمی تھی۔ میں راجہ مراد کی بیٹی ہوں، بلند آواز میں کہا۔ کھڑکی میں کھڑا آدمی سن رہ گیا، یک ٹک بے سدھ۔ راجہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو پہرے دار نے بلانے کی کوشش کی۔